السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے تیسرے سبق کے ساتھ۔ تیسرے سبق میں آج مشق الف۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیسرے سبق میں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم سے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کو اسم اشارہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو واو نون کے ساتھ جو جمع آتی یعنی جمع مذکر سالم، اس میں ہمیشہ ہؤلائی یا اولائی کا استعمال کریں گے۔ ہذہ یا تلک کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ عقل والی چیزوں کی جمع ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہؤلائی یا اولئک کا استعمال ہوگا، اور اگر وہ غیر ذوی العقول بے عقل چیزوں کی جمع ہے تو پھر اس کے ساتھ ہؤلائی اولئک یا ہذہ تلک دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق ہمیں اس تمرین کو کرنا ہے۔ لکھا ہوا یہاں پر سبق نمبر 3 میں لکیر سے پہلے اور بعد کے شروع کے جملوں میں جو ترمیم نیچے کی جا رہی ہے، اس کی روشنی میں آپ دیگر جملوں میں ترمیم کر کے مکمل شکل میں اعراب کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیں، بار بار پڑھیں اور اردو میں ترجمہ کریں۔ اس ترمیم میں کام آنے والے کچھ مناسب الفاظ یہ ہیں۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے۔ کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی آگے بتلا دیا گیا ہے۔ اگر غور کریں گے ہم تو جیسا سبق تھا ویسا نہیں ہے، یہ مشق تھوڑی سی بدلی ہوئی سی ہے۔ آپ دیکھیں جو کچھ جملے بتلائے گئے ہیں، 4 جملے، وہ ھذا المسلم الصادق، یہ مسلمان سچا ہے۔ ہؤلاء المسلمون الصادقون، یہ مسلمان سچے ہیں۔ یہ اسم اشارہ کا مشار الیہ ہے، اور پھر اس کے بعد خبر آئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو جملہ تھا یعنی جو تیسرے سبق میں جو جملے تھے وہ اسم اشارہ مبتدا بن رہا تھا، اور اس کے بعد جو مسلمون کافرون مدرسون یہ خبر بن رہی تھی۔ خیر جیسا کہا گیا ویسا ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، ہم نے سیکھنے کا ارادہ کیا ہے تو آئیے سیکھتے ہیں۔ کاذبن، جھوٹا، تو ھذا الکافر کاذبن، یہ کافر جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اگلا جملہ جو مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے، ہؤلاء المسلمون صادقون، تو ہؤلاء الکافرون کاذبون، یہ کافر جھوٹے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بارعن۔ بارعن ماہر، تو ہم بناتے ہیں اس کو ذالک المہندس بارعن، وہ انجینئر ماہر ہے۔ اس کی جمع کی شکل اولئک المہندسون بارعون۔ عازم، عازم کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنے والا، پکا ارادہ کرنے والا۔ ھذا المسافر عازم، یہ مسافر پختہ ارادہ والا ہے۔ یہ ذوی العقول ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہؤلائی اولئک متعین ہے، ھذا کے ساتھ ہم ہؤلائی استعمال کرتے ہیں۔ ہؤلاء المسافرون عازمون، یہ مسافر پختہ ارادے والے ہیں۔ ماہر کا ترجمہ ماہر باکمال۔ ذالک المدرس ماہر، معلم باکمال ہے۔ ذوی العقول اس لیے اولئک المدرسون ماہرون، وہ سب مدرسین ماہر ہیں۔ مجتہد، محنتی، تو اب ہم بناتے ہیں ھذا المسلم مجتہد، یہ مسلمان محنتی ہے۔ ہؤلاء المسلمون مجتہدون، یہ سب مسلمان محنتی ہیں۔ مجرب، تجربے کار کو کہا جاتا ہے۔ ذالک المعلم مجرب، وہ ٹیچر تجربے کار ہے، وہ استاد تجربے کار ہے۔ اولئک المعلمون مجربون، وہ اساتذہ وہ ٹیچرز تجربے کار ہیں۔ قادر، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، تو ھذا السائق قادر، یہ ڈرائیور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی جمع ہؤلاء السائقون قادرون، یہ سب ڈرائیور
قدرت رکھنے والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ عالم جاننے والا یا عالم ہی سیدھا سا کہہ لیجئے اب تو۔ ذالک القارئ عالم، وہ پڑھنے والا عالم ہے۔ اولئک القارئون عالمون، وہ سب پڑھنے والے عالم ہیں۔ صابر جمنے والا، جفا کشی کرنے والا، صبر کرنے والا۔ اصل صبر کا ترجمہ جمنا ہوتا ہے کسی چیز پر، یعنی نیک اعمال پر جمنا یا گناہوں سے بچنے میں جمنا، یہ سب اس کے اندر معنی آتے ہیں۔ تو ھذا المجاہد صابر، یہ مجاہد جفا کش ہے۔ ہؤلاء المجاہدون صابرون، یہ سب مجاہد جفا کش ہیں۔ صالح نیک، اچھا، ٹھیک ٹھاک۔ ذالک البائع صالح، وہ سیلر نیک ہے، وہ بیچنے والا نیک ہے، وہ فروخت کنندہ نیک ہے۔ اولئک البائعون صالحون، وہ سیلرز نیک ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا لکیر سے پہلے، یعنی یہ جمع مذکر سالم کے طور پر اس کو استعمال کرنا تھا۔ اب ہم کر لیتے ہیں جمع مؤنث سالم کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، مجتہدۃ، مہملۃ، یہ سب دیے گئے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ مجتہدۃ یہ آیا ہی تھا، محنتی، تو ہذہ الطالبۃ مجتہدۃ، یہ طالبہ محنتی ہے۔ اس کی مؤنث جمع مؤنث سالم چونکہ ذوی العقول کی ہے اس لیے ہؤلاء استعمال کریں گے۔ ہؤلاء الطالبات مجتہدات، یہ طالبائیں محنتی ہیں، یہ طالبات محنتی ہیں۔ مہملہ لاپرواہ، غافل۔ تلک الطفلۃ مہملۃ، وہ بچی لاپرواہ ہے۔ اس کی جمع اولئک الطفلات مہملات، وہ بچیاں لاپرواہ ہیں۔ عطوف مہربان، اسی سے مؤنث عطوفۃ مہربان۔ ہذہ المعلمۃ عطوفۃ، یہ استانی مہربان ہے۔ اس کی جمع ہؤلاء المعلمات عطوفات، یہ استانیاں مہربان ہیں، یہ معلمات مہربان ہیں۔ کریمۃ شریف، سخی، یہاں پر شریف کر لیتے ہیں۔ تلک الوالدۃ کریمۃ، وہ ماں شریف ہے، ہر ماں شریفی ہوتی ہے۔ اولئک الوالدات کریمات، وہ مائیں شریف ہیں۔ صادقۃ سچی۔ ہذہ المؤمنۃ صادقۃ، یہ ایمان والی سچی ہے۔ ہؤلاء المؤمنات الصادقات، یہ ایمان والیاں سچی ہیں۔ سعیدۃ نیک بخت، خوش قسمت۔ تلک التلمیذۃ سعیدۃ، وہ شاگردہ نیک بخت ہے۔ اولئک التلمیذات سعیدات، وہ شاگردائیں نیک بخت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ کبیرۃ بڑی۔ ہذہ الموظفۃ کبیرۃ، یہ ملازمہ بڑی ہے۔ ہؤلاء الموظفات کبیرات، یہ سب ملازمائیں بڑی ہیں۔ صغیرۃ چھوٹی۔ تلک البنت صغیرۃ، وہ لڑکی چھوٹی ہے۔ اولئک البنات صغیرات، وہ لڑکیاں چھوٹی ہیں۔ جمیلۃ خوبصورت۔ ہذہ الممرضۃ جمیلۃ، یہ نرس خوبصورت ہے۔ ہؤلاء الممرضات جمیلات، یہ نرسیں خوبصورت ہیں۔ صابرۃ، یہ پہلے آیا صابر، اسی کی مؤنث ہے صابرۃ، کسی چیز پر جمنا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا۔ تلک المسلمۃ صابرۃ، وہ مسلمان عورت ثابت قدم ہے، ثابت قدم رہنے والی ہے۔ اولئک المسلمات صابرات، وہ مسلمان عورتیں ثابت قدم ہیں۔ تو یہ آسان سے جملے تھے، نئے الفاظ ہیں، اس لیے ہم ضرور ان کو کئی بار پڑھیں، اور کتاب کے اخیر میں
فرہنگ بھی موجود ہے، یعنی جو نئے الفاظ آتے ہیں ان کے ترجمے بھی موجود ہیں۔ میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے آسان کرنے کی کہ تصویر کی شکل میں اسے جامعالعلوم.org پر اسے پیش کر دیا جا رہا ہے تاکہ آپ بآسانی وہاں سے اسے امیج کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں ترجمے کو۔ آج بس اتنے پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔